الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. حضور آئے تو سر آخری نش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، حضور آئے تو ظلموں کو نگاہیں مل گئی آخر. میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں حضور علیہ السلام کی شان بیان کروں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار کا ذکر کروں گا، میں جتنے مرضی دعوے کروں. حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور نہ دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں ایسا لفظ آج تک ایجاد کیا گیا ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیا گیا ہو. الفاظ پیچھے رہ گئے، معنی پیچھے رہ گئے، فصاحتیں پیچھے رہ گئی، بلاغتیں پیچھے رہ گئی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ کیسے کھینچا جائے؟ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ایک زبانی نگار ادیب والے گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام النبی الخاتم ہے. چھوٹی سی کتاب ہے، 450 عنوانات ہیں. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر عنوان پر 4 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکتا ہوں. اور یہ کتاب انہوں نے کوئی باضابطہ نہیں لکھی، بلکہ نماز عشاء کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خط لکھنے لگے. فجر کی نماز تک وہ خط مکمل ہوا. جب اس خط پر غور کیا تو وہ ایک کتاب تھی. اس آدمی نے جو کتاب لکھی اس کا پہلا لفظ میں آپ کو سنا کر اپنی بات شروع کرتا ہوں. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جذبہ عشق اور محبت کے سمندر میں غوطہ لگایا. غوطہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شروع کی. الفاظ کیا تھے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا. مگر مکے میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو آنے کے لیے آیا، جو آیا تو آتا چلا گیا، جو بڑا تو بڑھتا چلا گیا، جو پھلا تو پھلتا چلا گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. میرے بھائیوں، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا. ظفر علی خان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتا ہے اور کہتا ہے دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والے. اپنا اپنا انداز ہے. مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھو، ان کو وائسرائے برطانیہ نے گرفتار کیا. جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے سے گزرنے لگے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جاری، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوقی ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے دوران خطبہ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ضمن میں گفتگو ہو. ایک تو یہ کہ میں اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، اور ایک یہ کہ خدا خود عرش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سناؤں جو خدا نے خود عرش پہ بیان کی ہے. خدا سے بہتر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں سنا سکتا.
میرے دوستو، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا، اما عائشہ نبی کی شان بیان کرو۔ اما عائشہ نے جواب دیا، لوگوں قرآن نہیں پڑھتے۔ لوگوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، میں قرآن سے پوچھتی ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا۔ آپ تو اونچے تھے، جو آپ کے ساتھ ملا ہم نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ ذرا غور تو کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو تو مانتے ہیں مگر صدیق اکبر کو نہیں مانتے، ہم نبی کو تو مانتے ہیں مگر فاروق اعظم کو نہیں مانتے۔ میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، ابو بکر اکیلا ابو بکر ہوتا تو جو مرضی کہتا، عمر اکیلا عمر ہوتا تو جو مرضی کہتا، عثمان اکیلا عثمان ہوتا تو جو مرضی کہتا، علی اکیلا علی ہوتا تو جو مرضی کہتا، حبشہ کا بلال اکیلا بلال ہوتا تو جو مرضی کہتا۔ لیکن جب ابو بکر کی نسبت میرے باپ پیغمبر کے ساتھ ہو گئی تو تجھے اپنی بات بدلنی پڑے گی۔ عثمان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو تجھے اپنی بات بدلنی پڑے گی۔ عمر کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو تجھے اپنی بات بدلنی پڑے گی۔ علی کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو تجھے اپنی بات بدلنی پڑے گی۔ حبشہ کے بلال کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو تجھے اپنی بات بدلنی پڑے گی، اس لیے کہ نسبت سے قسمت بدلا کرتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ ابو بکر اکیلا ابو بکر تھا، مگر جب ابو بکر کی نسبت میرے باپ پیغمبر کے ساتھ ہو گئی تو صدیق اکبر بن گئے۔ عمر اکیلا عمر تھا، مگر جب عمر کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان اکیلا عثمان تھا، جب عثمان کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو جامعہ القرآن بن گئے۔ علی اکیلا علی تھا، مگر جب علی کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی تو حضرت قرار بن گئے۔ حبشہ کا بلال حبشہ میں کھیلنے والا بلال تھا، مگر جب نسبت میرے باپ پیغمبر کے ساتھ ہو گئی تو پوری دنیا کے امام بن گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ رب کریم نے فرمایا وہ کالی کملی والے، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا۔ مشرق و مغرب میں میرا ذکر، مشرق و مغرب میں تیرا ذکر، شمال و جنوب میں میرا ذکر، شمال و جنوب میں تیرا ذکر۔ میرے نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ اگر یقین نہ ہو تو دیکھو قرآن کے انداز کو دیکھو، میرے نبی کا ذکر کہاں نہیں ہے۔ میرے دوستو، ساری دنیا کے خطے میں جہاں خدا کا ذکر وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر، اذان میں خدا کا ذکر، اذان میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، تکبیر میں خدا کا ذکر، تکبیر میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر، کلمے میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، تورات میں خدا کا ذکر، تورات میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں خدا کا ذکر، زبور میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں خدا کا ذکر، انجیل میں محمد مصطفیٰ کا ذکر، قرآن میں خدا کا ذکر، قرآن میں محمد مصطفیٰ کا ذکر۔ ساری دنیا کے خطے میں، پہاڑ کی تہوں کے نیچے، آسمان کی بلندیوں پر، رفتوں پر جہاں خدا کا ذکر وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر۔ رب کریم نے بتا دیا کہ اے میرے محبوب جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ مجھ پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفی ختم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں جو مولانا محبوب الحسن گنگوہی علیہ رحمہ نے جنت کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے معنی ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر لے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔